آیت نمبر 116 میں وہ نائبوں کرتا کہ تمہیں ہم مان لیتے لیکن تم نائبوں کو نہیں مانتے. تو اس کے کان جوابات دیے گئے کہ اللہ رضی کریم کے نائب نہیں ہے. پھر ساتواں اعتراض آیت نمبر 118 میں ساتواں اعتراض یہ تھا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو تمہاری پیغمبری پر اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور اس کو مان جاؤ. تکیہ آپ اپنی طرف سے موبائل سے میوٹ کر دے، شور کی آواز آ رہی ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ نبی کریم کا یہ قانون نہیں ہے کہ حکم نافذ کرے اور اسے پھر ہر کسی سے گھر جا کر بتائے یہ میرا حکم ہے اور اس کو مان جاؤ، یہ میرا پیغمبر ہے اور اس کو مان جاؤ. بلکہ اللہ تعالیٰ حکم نافذ کرتا ہے اور وہ نافذ ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کا بھی یہ قانون نہیں ہے. آج میں اعتراض قبلے کرتا کہ ہم تمہیں مان لیتے لیکن تم نے اپنے پیغمبروں کا قبلہ چھوڑ دیا. اس کا جواب کہ قبلہ جو مجھے اللہ ربی کریم حکم دیتا ہے کہ جس طرف منہ کرو میں اسی طرف منہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں. اور نواں اعتراض کہ تم خود تو صفا مروہ کا طواف کرتے ہو، اس پر بھی تو بت پڑے تھے اور ہمیں بتوں کے طواف سے ہو. تو صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. 9 اعتراضات ہمارے سارے مکمل ہو چکے تھے. ریکارڈنگ کرے؟ اچھا، ریکارڈنگ والی کال ابھی تک نہیں آئی. پھر آج کے سبق میں آپ اپنی طرف سے موبائل میوٹ کر دیں اگر میری آواز آپ سن رہی ہے تو. مریم ذرا آپ صفیہ کو بتا دیں کہ موبائل میوٹ کر دے اپنا. آپ آج کے سبق میں آیت نمبر 159 159 اس میں زجر دیا جاتا ہے قاتلینوں کو. آیت نمبر 159 اس میں زجر دیا جاتا ہے قاتلین حق کو. آج کے اس آیت میں زجر دیا جاتا ہے قاتلین حق کو، ان لوگوں کو جو حق کو چھپایا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے حق کتاب دی، جن کو اللہ نے حق علم عطا کیا اور وہ اس کو چھپا لیتے ہیں. اس کو میں کال میں سے کیسے ڈراپ کروں، مجھے طریقہ بھی نہیں آتا. کال میں کیسے ڈراپ کیا جاتا ہے؟ یہ جو یہاں سے باتیں آ رہی ہے. سر آپ اپنی طرف سے موبائل یوز کر دے، اگر آپ نہیں سن رہی ہے بند کر دے، سب کو کاٹنا پڑے گا. نہیں واٹس ایپ ہے نا، اس سے تو مجھے بھی آتا ہے، واٹس ایپ مجھے نہیں آتا. لیکن وہ کٹ نہیں سکتا نا، شو تو ہو رہا ہے لیکن اسے کاٹ نہیں پا رہی، نہیں ہو رہا. آج کے سبق میں آیت نمبر 159 159 زجر دیا جاتا ہے قاتلین حق کو، ان لوگوں کو جس نبی کریم نے حق کتاب دی، حق علم دیا اور یہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو بیان نہیں کرتے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ انزلنا ما وہ کتاب انزلنا جو نازل کی ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدی اور سنتوں میں سے، من بعد ما بیناہ اس کے بعد، ما بیناہ وہ جو بیان کیا، اس کے بعد وہ جو بیان کیا ہو ہم نے اسے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ یہ لوگ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت ہے ان پر لعنت کرنے والے مخلوق کی. یہاں پر ان لوگوں کا انتہائی سخت رد کیا گیا ان لوگوں پر
جن کو اللہ نبی کریم نے اپنی کتاب کا علم دے رکھا ہو، ان سے ایک بات ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، اور یہ لوگوں کو اس کام میں مبتلا ہوا دیکھتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو منع نہیں کرتا۔ یا لوگ شرک اور بدعات کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہے، لیکن یہ بیان نہیں کرتا، یہ اس کا بیان نہیں کرتا کہ اگر میں نے بیان کیا تو لوگوں کی نظروں میں میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، لوگ مجھے پیسے نہیں دیں گے، لوگ میری عزت نہیں کریں گے، اور لوگ مجھے باتیں سنائیں گے، لوگ مجھ پر اعتراضات کریں گے۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کے دیے ہوئے علم کو چھپانا، یہ لعنتی انسان ہے۔ یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت ہے لعنت بولنے والے مخلوق کی۔ کیونکہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے رکھا ہے علماء کرام سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو ان سے اللہ ربی کریم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ تم لوگ میری بیان کلم کلا کرو گے تک میری کتاب کو پہنچاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کو توڑ دیا۔ ذرا نکالے سورہ آل عمران، اللہ نبی کریم نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ سمجھے کمرے پر کہنا کدھر شروع تھی کیا بولے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ ڈبل بن کا بار میں سجا دی ڈبل کر بنتا ڈبل بن کا بار سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو لیا ہے اللہ نے میثاق وعدہ الذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ہے کتاب۔ کیا وعدہ لیا ان سے اللہ نے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ایک خامخواہ بیان ہو گئے اس کتاب کا للناس، لوگوں کو۔ بیان کن کو کرو گے؟ تمام لوگوں کو بیان کرو گے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، علماء کو بیان کیا جائے گا، جنہوں نے علوم کیے ہو، جو مدرسوں سے فارغ ہو، تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، للناس، عام لوگوں کو، امیوں کو، جس نے 14 اور 16 علوم کیے ہو یا نہ کیے ہو، جس نے یہ فنون وغیرہ پڑھ رکھے ہو یا نہ پڑھے ہو، جس نے گرامر سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، جو عام لوگ ہو، امی لوگ، ہم جیسے جتنے بھی ہیں، تو ان کو قرآن کریم بیان کیا جائے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپانا اس قرآن کریم کو، اس حق بیان کو۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ اس قرآن کریم کو چھپانا نہیں ہے، حق بیان کو چھپانا نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو گرا دیا انہوں نے وعدہ اپنی پیٹھ پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ترجیح دی اللہ کی آیتوں پر تھوڑی سی دنیا کو۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا ہے وہ، یشترون، جو یہ کماتے ہیں یا جو انہوں نے خریدا، جو انہوں نے ترجیح دی۔
انہوں نے حق کس وجہ سے چھپایا؟ حق دنیا کے لیے چھپایا، اور دنیا کے لیے حق چھپایا جاتا ہے۔ ہمیشہ جب سچ نہیں بولا جاتا تو وہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں بولا جاتا، چاہے وہ دنیا میں کوئی سچائی بولنی ہو یا دین کے معاملے میں کوئی سچائی بولنی ہو، لیکن یاد رکھے اس کی وجہ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا ہوتی ہے۔ ان علماء کرام نے جو باطل پرست ہے، جو دنیا پرست ہے، دین فروش ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیوں چھپایا؟ پیسوں کے لیے، چونکہ یہ اللہ کی کتاب پر پیسے کماتے ہیں، 1000 لیتے ہیں، 500 لیتے ہیں، 2000 لیتے ہیں، 5000 لیتے ہیں، جتنی بھی فیسیں لیتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو ویسے ہی زکوٰۃ اور خیرات کی مد میں دیتے رہتے ہیں، اور اس سے اپنے لیے کبھی کیا اور کبھی کیا خریدتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کسی دوسرے کا کھائیں ان کا اس پر احسان ہو جاتا ہے، تو پھر جب کوئی کسی کے احسان تلے دب جاتا ہے تو اس کو حق بیان نہیں کر سکتا، یہ آپ کو بھی خوب پتا ہوگا۔ آپ پر کسی شخص کے بہت احسانات ہو، آپ کو کوئی موقع ہو، آپ اس میں کوئی غلط کام دیکھو نا، یا وہ خود کو صحیح سمجھے وہ غلط کام کر رہا ہو، تو آپ نہیں کر سکو گے اس کو منع۔ ایسے نہ ہو یہ مجھ پر احسان کرنا بند کر دے، ایسے نہ ہو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں اس کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، آپ کے اپنوں میں ہو، آپ سے دور پرائے کے رشتے داروں میں ہو، آپ پھر حق بیان نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ مولوی حضرات، علماء حضرات جو دنیا پرست ہیں، جو دین پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو سب سے بڑی برائی اس کی یہ نکل آتی ہے کہ حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حق بیان کرتا ہے کھانا وغیرہ تو بڑا پہ جاتا ہے، لنگر بھی دیتا ہے تو اس کو بھی تو دیتا ہے نا، تو کرتا ہے تو وغیرہ کو نہیں دیا کرے گا، اس کو اپنے پیسوں میں سے حصہ نہیں دیا کرے گا۔ اگر یہ پیسے لیتا ہے تو پھر یہ سود کا رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو جو پیسے دیتا ہے وہ خود بھی سود کا کاروبار کرتا ہے، پھر سودی صاحب اس کو پیسے نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہ رشوت کا رد کرتا ہے تو وہ رشوتی صاحب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی اس سے باقاعدہ پیسے لیتا ہے۔ اگر کوئی بدعتی ہے تو یہ بدعت کا رد نہیں کر سکتا کہ اس کے خود نماز میں وہ لوگ شریک ہے جن سے پیسے لیتا ہے کہ جو بدعت کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ شب برات اور شب معراج اور محرم اور 11ویں 12ویں جو بھی چیزیں ہیں اس کی صورت میں ہو، پیچھے ہو، کلے ہو، برسیہ ہو، چہلے میں ہو، اس کا بھی یہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر بھی اس کو پیسے ملتے ہیں۔ بلکہ مولوی صاحب ایسے خیراتوں میں جو غیر شرعی ہوتے ہیں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور بیٹا ہوتا ہے اس میں، تو وہ ان کو بھی منع نہیں کر سکتا کہ وہ ان سے بھی پیسے لیتا ہے۔ اسی طرح یہ پھر شادیوں کے جو رسومات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بائیکاٹ نہیں کر سکتا، ان کو بھی یہ منع نہیں کر سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا کہ تم لوگ یہ جو کر رہے ہو مہندیاں، ڈی جے ویجے باجے جو بھی ہے یہ نہ کرو۔ کوئی کرے گا تو میں اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، نہیں مولوی صاحب سب سے پہلے پہنچے ہوتے، ایسی شادی جو ہو رہی ہوتی ہو وہ اس میں نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ جو شادی جس میں حرام کام ہو رہے ہو، جو شادی ہو ہی نہیں رہی، جس میں ڈی جے ہو، جس میں ہجڑے نچوائے جا رہے ہو، جس میں ہے تو اور جو گلوکار اور فنکار اور اداکار، یہ کیا ہے؟ یہ سارے یہی ہے نا، یہ جو پیسوں کے زرخری جو پہلے پتہ نہیں اس کو کیا بولا جاتا ہے، آج کے نام گلوکار اور فنکار رکھ دیے ہیں، لیکن یہ وہی گانے بجانے والے ہیں، ڈھولکیاں بجانے والے جو پیسوں سے لوگ جن کو لے کر آتے ہیں، لیکن یہ خود کو ذرا اونچی سطح کا بتاتے ہیں، اور وہ جو گلی اور کوچوں میں کرتے ہیں تو وہ ذرا نچلی سطح کے ہوتے ہیں۔ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے شادی میں فلاں آیا تو اس نے گلوکاری کی تھی اور فنکاری کی تھی اور فلاں کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسی شادیوں میں جہاں پر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اور مولوی صاحب مولانا صاحب خود اس میں جا کر نکاح پڑھوا رہے ہو، تو پھر مولانا صاحب کیسے رد کر سکتا ہے جب وہ خود ایسی شادیوں میں شریک ہو رہے، بجائے یہ کہ ان کو منع کریں وہ خود شریک ہو رہے بلکہ نکاح بھی پڑھوا رہے، تو یہ پھر مسئلے چھپائے گا نا، یہ مسئلے ظاہر تو نہیں کر سکتا کہ ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانے ہیں کہ جن میں یہ سارے خرافات پائے جاتے ہو، کام پائے جاتے ہو، تو کبھی دوستی کی آڑ میں بے شک پیسے نہ بھی ہو، تو کبھی پیسوں کی آڑ میں، تو کبھی عزت کی آڑ میں، تو کبھی کسی بھی لحاظ کی آڑ میں یہ حق کو چھپا دیتا ہے۔ ان کے کئی لحاظ ہوتے ہیں، کئی طرح کے ان کے تحفظات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حق کو چھپا لیتے ہیں۔ تو دنیا والوں کو تو یہ خوش کر دیتے ہیں، دوستوں کو تو یہ خوش کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو تو یہ خوش کر دیتے ہیں، ان کے خرافات کو منع کرنے کے بجائے ان کے خرافات میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ربی کریم
ان کو لعنتی بولتا ہے، کہ جن کو کسی بیان کا پتہ بھی ہو، حق بیان کا، کہ یہ کام دین میں نہیں ہے، اور وہ اس کو منع نہ کرے تو وہ لعنتی ہے، اور جو اس میں شریک ہو جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو حق بیان نہ کرے وہ لعنتی ہے، لیکن جس کو حق کا پتہ ہو، بیان تو چھوڑو، وہ اس میں شریک بھی ہو جائے اس غلط کام میں، اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ یہ تو لعنتی ہے، تو پھر وہ لعنت کے اوپر کیا، لعنت کے اوپر پھر غضب ہے۔ اور اللہ نے ان مولویوں کو، دنیا پرست مولویوں کو مغضوب علیہم بھی بولا ہے، جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً کے آیت نمبر 88، 89، 90 اس طرح کی کوئی آیت تھی، تو اس میں اللہ ربی کریم نے فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما وہ مسئلہ انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدی اور سنت میں سے، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ للناس فی الکتاب کہ جس کو ہم نے بیان کیا ہو لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو میں نے بیان کیا ہو قرآن میں نے اس کا واضح بیان کیا ہوتا ہے قرآن میں، لیکن یہ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ ربی کریم نے ہر ایک مسئلے کی، ہر ایک بات کی وضاحت کر رکھی ہے، لیکن باقی ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم قرآن کریم کو کتنا پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کو صرف وہ اسٹیٹس اکثر لگائے ہوتے نا لوگوں نے، ہمارے یہ ساتھی اکثر لگاتے ہیں، ہم مسلمان ایک لفظ فی لفظ 10 نیکیوں سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ فی لفظ 10 نیکیاں، فی حرف 10 نیکیاں، اس سے ہم آگے سوچنا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ ہم صرف تلاوت کریں کہ خاص پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم بے شک نیکیوں کی کتاب ہے، لیکن قرآن کریم تو سمجھنے کی کتاب ہے نا۔ دراصل تو قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے کہ ہم اس کو سمجھے، لیکن ہم فی لفظ 10 یا 30 نیکی سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے کہ بس ہمیں اس سے نیکیاں مل رہی ہیں، اور صبح کو فلانی سورت پڑھتے ہیں اور شام کو فلاں پڑھتے ہیں اور رات کو فلاں پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو کبھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھایا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور ان علماؤں نے، ان دین کے چوروں نے جو ہم سے مسائل چھپائے، جو ہم سے باتیں چھپائی، تو ہم اس کو اٹھ کھڑے ہو جائیں اور قرآن کی خدمت کریں، اور ان مسائل سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور ان مسائل کو اشکارا کر دیں، اور ان مولویوں کی گندگیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں کہ یہ تم سے اتنا کچھ چھپا رہے تھے اب تک۔ اور قرآن کریم کا کام ہی یہی ہے۔ قرآن کریم تو اس لیے آئی، یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی، قرآن کریم تو اس لیے آیا تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ آئے گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، میں نے تم لوگوں کے پاس قرآن اور پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ تم لوگ کو وہ مسائل سارے ظاہر کر دے جو تمہارے علماء نے تم سے چھپائے۔ تو قرآن تو باقی علماء کی، یہود اور نصارہ کی گندگیوں کو ظاہر کرنے اور بے نقاب کرنے آیا تھا۔ تو آج اسی قرآن کریم کو ہمارے نام و نہاد مولویوں نے، علماء نے جو قبضہ جما چکے ہیں، قبضہ گروپ ہے مسجد اور مدرسوں پر، لیکن قرآن کی دین کی کوئی خدمت نہیں کرتے، اور اسی قرآن کریم کو انہوں نے چھپا دیا۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ ربی کریم وقتاً فوقتاً حق پرست عالم کسی صدی میں پیدا کرتا ہے، اور پھر اسی حق پرست عالم کے شاگرد اس صدی میں پیش جاتے ہیں جگہ جگہ، اور وہ ان کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کی گندگیوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ سے حق چھپانے والے ہیں اور آپ سے جھوٹ بولنے والے ہیں اور جھوٹ پر پیسے کمانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا زارت البدعۃ وشتم اصحابی، اذا ظہرت البدعۃ وشتم اصحابی، جب بدعت ظاہر ہونے لگے، وشتم اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، فعلی العالم، تو عالم پر یہ لازم ہے، یظہر علمہ، کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اپنے علم کو چھپائے نہ۔ جس کو پتا بھی ہے حق بیان کو، اور یہ جہاں کہیں جاتا ہے تو وہاں پر بیان نہیں کرتا، اپنے علم کو چھپا لیتا ہے۔
حق بیان کو چھپا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ہر طرف بدعات ہو، میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہو، تو عالم پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اٹھے اور وہ اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرے۔ وَإِلَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس عالم نے یہ کام نہیں کیا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو اس عالم پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ اس عالم پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس سے مراد، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں جو قرآن اور سنت کو بیان نہیں کرتے، وہ تمام لوگ اس آیت کے تحت آتے ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو قرآن اور سنت کا بیان نہیں کرتے اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ اس کو چھپا لیتے ہیں، تو وہ سب اس لعنت میں شامل ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ لعنت ہیں ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت ہے ان پر لعنت بولنے والے مخلوقات کی۔ الا الذین، اب ترغیب دیا جاتا ہے توبے کو کہ مولوی صاحب اب تک آپ سے غلطیاں ہوئی، دین چھپایا، حق بات کو چھپایا، کسی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو خود تو پچھلے ہے، لیکن اپنے ساتھ اوروں کو بھی آپ نے ڈبویا ہے۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو صنم تم نے اپنے ساتھ اوروں کو بھی ڈبایا ہے، اور بھی تمہارے ساتھ ڈوب چکے ہیں۔ کیونکہ ایک عالم کی غلطی صرف اس تک محدود نہیں رہتی، ایک عالم کے پیچھے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں کہ اس کے پھسلنے سے وہ سارے پیچھے پھسل جاتے ہیں، اور اس کے چڑھنے سے وہ سارے اس کے پیچھے چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عالم صاحب اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ سے تو گناہ ہو چکے ہیں، آپ سے تو بدعات ہو چکے ہیں، صرف آپ سے نہیں، آپ نے اپنے مقتدیوں کو، شاگردوں کو بھی ان بدعات کی نصیحت اور وصیت کی ہے، بیان کیا ہے، اور اب آپ کہتے ہو کہ میں کیا کروں، تو آپ توبہ کریں۔ اس آیت میں ترغیب دیا جاتا ہے توبہ کو۔ آج توبہ کریں کہ اس کے بعد میں حق بیان کروں گا، اپنے عمل کو درست کروں گا، اور لوگوں کو بیان کروں گا کہ جو اب تک میں نے کیا تو یہ سارا غلط تھا۔ عالم کے توبے کی شرائط بھی اس آیت میں بیان کی جاتی ہے، 3 شرائط ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، واصلحوا، اور اپنے عمل کو درست کرے، وبینوا، اور بیان کرے۔ عالم کے توبے کی 3 نشانیاں ہیں، جاہل کے توبے کی 2 نشانیاں ہیں۔ جاہل کے توبے کی 2 نشانیاں ہیں، توبہ کرنا اور عمل درست کرنا۔ عالم کے توبے کی 3 نشانیاں ہیں، توبہ کرنا، عمل درست کرنا اور بیان کرنا۔ منافق کے توبے کی 4 نشانیاں ہیں، اس کا ساتھ میں اخلاص بھی آ جاتا ہے کہ یہ اخلاص، کیونکہ منافق میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ خود میں اخلاص بھی لے کر آئے۔ یہ سورہ عمران میں امی کے توبے کی جو ہے تو وہ پیش کی جاتی ہے، امی کے توبے کی شرائط پیش کی جاتی ہے، اور سورہ نساء میں، سورہ عمران آیت نمبر 89 میں، اور سورہ نساء آیت نمبر 146 میں منافق کے توبے کی جو ہے تو 4 شرائط بیان کی جاتی ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور یہ خالص کرے اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ چوتھی شرط کی یہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر عالم کے توبے کی شرائط بیان کی جاتی ہے، ایک عمل درست، ایک توبہ کرنا، توبہ طائب ہونا، یعنی پچھلی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دینا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا۔ دوسرا کام اس کا ہوگا کہ عمل کو درست کرے، اور تیسری شرط وہ یہ ہے کہ وہ بین، اور یہ بیان بھی کرے۔ اس کے ساتھ بیان کیوں آیا؟ وہی بات کہ ایک عالم کی گناہ صرف اس تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی گناہ کی وجہ سے اور لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عالم جو ہوگا تو وہ بیان بھی کرے گا، وہ باقاعدہ، جیسے اپنے بدعات کا بیان وہ باقاعدہ لوگ اسپیکروں میں کیا کرتا تھا، لوگ اس کے ساتھ مانتے تھے۔ آج وہ لوگوں، آج میلاد ہے، عید میلاد النبی ہے، آج وہ لوگوں، آج عرس ہے، آج وہ لوگوں، آج فلاں چیز ہے، آج وہ لوگوں، آج فلاں ہے، آج مسجد میں یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ شرکیہ اور بدعہ محافل جو یہ وہ کرتا تھا، ارینج کراتا تھا،
اب اسی طرح یہ حق کا بیان بھی کرے گا، باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر میں کھڑے ہو کر بیان کرے گا کہ لوگوں اب تک مجھے حق کا پتہ نہیں تھا، اور جو بھی میں کرتا آیا تھا تو وہ دین کے خلاف تھا، اور یہ کام میں نے بدعت کیے، اور یہ کام میں نے شرکیہ کیے۔ آج ہو کہ ہم سارے توبہ کریں، اور میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سب سے بھی کہ میری وجہ سے آپ بھی گمراہ ہوئے، میری وجہ سے آپ بھی پھسل گئے، اور اب تک جو بھی ہم کرتے آ رہے تھے میں سیدھے رستے پر نہیں، تو لہٰذا آپ بھی نہیں تھے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں، سیدھے رستے پر آتا ہوں، اب کوئی بدعت نہیں ہوگی اس مسجد میں، کوئی شرکیہ کلام، شرکیہ نال، شرکیہ محفل، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور تم لوگ بھی توبہ کرو۔ تو یہ بیان کرے گا تاکہ باقی لوگ بھی سدھر جائیں۔ اب لوگوں کا اپنا کام ہے، وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم پہلے ہی ٹھیک تھے، بریلوی ٹھیک تھے، مشرق ٹھیک تھے، اور مطلب جیسے تم پہلے تھے، ہمارا تو وہی عقیدہ تھا، تب ہم تمہارے ساتھ تھے۔ جن لوگوں کا عقیدہ پہلے سے خراب ہوتا ہے تو اپنے لیے ایسے ہی جو ہے تو اس عقیدے کے موضوع اپنے ڈھونڈتے تو ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے ہو کہ جن کا پہلے سے ہی خراب ہو تو آپ دوسرے اس طرح مشرق کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اور جو سادہ دل لوگ ہیں تو وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو عالم نے بیان بھی کرنا ہے تاکہ بیان سے وہ باقی لوگوں کو بتا دے کہ میں اب تک غلط تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے علماء بہت سارے موجود ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ یہ بدعت جو کرتے ہیں تو یہ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں نا، جو بھی بدعت یہ کرتے ہیں، بدعت کہتے ہی اسے ہے کہ جس کو ثواب سمجھا جائے، اس کو ثواب نہ سمجھا جائے، اور کوئی نیا کام کیا جائے تو وہ تو رسم ہوتا ہے، اور جس کو ثواب سمجھا جائے کہ یہ ثواب ہے، اور نیا کام بھی اور ثواب بھی سمجھے تو وہ پھر بدعت ہوتی ہے، اور جس کو ثواب نہ سمجھا جائے لیکن نئے کام ہو دین میں، جیسے رسمیں حنا اور مہندی اور یہ ساری چیزیں یہ جو کرتے ہیں تو یہ پھر رسمیں ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ تو بدعت اچھی نیت سے ہی بدعت لوگ کرتے ہیں، تو ایسے بہت سے علماء موجود ہوتے ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے جنہوں نے بدعت کیے ہوتے ہیں، پھر جیسے ان کو حق کا پتہ چلتا ہے وہ حق کو مان لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی موجود ہے بہت سارے کہ جو ناسمجھی کی وجہ سے بدعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حق کا پتہ چلتا ہے تو وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، تو پھر وہ لعنتی بن جاتے ہیں۔ اللہ یہاں پر فرماتا ہے وَبَيَّنُوا، اور بیان کرے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ مہربانی کرے گا اللہ ان پر۔ اتوبو توبہ ہی ہے نا، لیکن توبہ کی صرف جب اللہ کے لیے آتی ہے تو اس کے معنی اس کے معنی توبہ کرنے کے نہیں ہوتے، توبہ کے معنی لوٹ کر آنے کے ہیں۔ تو جب یہ صرف بندے کے لیے آتی ہے تو مطلب گناہوں سے نیکیوں کی طرف رجوع کرنا، لوٹ کر آنا۔ جب یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے تو مطلب اللہ اپنے غضب سے، غصے سے رجوع کر کے تمہاری طرف رحمت سے آتا ہے، مطلب اپنے غضب کو، اپنے غصے کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، تم پر اللہ رحم کرتا ہے، تو یہ صرف پھر ایسی ہوگی اللہ کے لیے جب آئے گی۔ وَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم وہ لفظی معنی کرتے ہیں تو مہربانی، وَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور مہربانی کرے گا اللہ ان پر۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَمَاتُوا، وہ لوگ جو توبہ نہ کریں اور یہ مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسی حالت میں کہتے ہیں یہ کافرون، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی۔ لعنت ہی چلا گیا جو شرک اور کفر کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا بغیر توبے کے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہو گئے اس میں، ہمیشہ ہوں گے یہ اس میں۔ ولا لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ دوسرے حصے کا مضمون یہاں پر تقریباً ختم ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر پرسوں کے سبق میں ہم پڑھیں گے اس کے پھر آگے یہ 14 آیتیں جو ہے تو اس میں رد کیا جاتا ہے شرک فعلی کا، اس میں مزید پھر بیان کریں گے آگے۔ کا مضمون ختم ہو گیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدی سنت میں سے، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ وہ جو بیان کیا ہو ہم نے جسے لوگوں کے لیے فی الکتابی قرآن میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت ہے ان پر لعنت بولنے والوں کی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور درست کیا عمل کو،
وبینوا اور بیان کیا اولئک اتوب علیہما تو یہ لوگ مہربانی کروں گا میں ان پر اتوب علیہم اللہ خود فرمائے کہ میں ان پر مہربانی کروں گا تو یہ لوگ مہربانی کروں گا میں ان پر وانا تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں اذن الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا وہ ماتوا اور یہ مر گئے وہ ہم کفارنا اور ایسی حالت میں کہ تھے یہ کافر اولئک علیہم لعنت اللہ یہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے یہ اس میں لا یخفف عنہم العذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ سنائیے مجھے سارے سنایا کر اور واٹس ایپ پہ مجھے سوائے جو ہے تو صبح کی اور کوئی نہیں سناتا اور جا کر شازیہ بھی سنا دیتی ہے اور باقی جتنے بھی وائس کانٹیکٹ اور ہے اس میں سے مجھے کوئی نہیں سناتا یہ سارے مجھے وائس میں سنایا کرے واٹس ایپ پر سارے مجھے وائس میں سینڈ کر دیا کرے اپنا سبق میں سنوں گی آپ اس طرح سنایا کرو گے تو سیکھو گے نا آپ آگے آگے سبق زیادہ ہوتا جائے گا پھر آپ نہیں سنا سکو گے اس کو لکھا کرے پھر مجھے سنایا کرے سنائے باقی کوئی سناتا ہے